آج ہم بات کریں گے نیند نہ آنا یا نیند کم آنا یا نیند کی کمی کیوں ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا آپ کو آسان الفاظ میں یہ سمجھاؤں گا کہ نیند کیوں نہیں آتی اور اس کا حل کیا ہے اور ہم کون سے ایسے طریقے ہیں جو کر کے ہم اچھی نیند لے سکتے ہیں اور ہم اس مسئلے سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اسے ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں انسومنیا بھی کہتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سٹریس اس کی بہت بڑی وجہ ہے، انگزائٹی اس کی بہت بڑی وجہ ہے، ٹینشن آج کل ہمارے ملک میں ہمارے ماحول میں آلریڈی اتنا سٹریس، اتنی ٹینشن، اتنی انگزائٹی، اتنے مسائل ہیں کہ لوگ چاہ کے بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ۔ اس کے بعد سونے کی جگہ صحیح نہ ہونا، آپ کا بستر کمفرٹیبل نہ ہونا، آپ کے سونے کا ماحول کمفرٹیبل نہ ہونا، آپ کا بیڈ روم جو ہے اس کا ماحول کمفرٹیبل نہ ہونا، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئی، انگزائٹی، اسٹریس، ٹینشن تو ڈیفینیٹلی اس میں ہے ہی سی، تو بہت ساری اور بھی ایسی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نیند میں کمی واقع ہوتی ہے، یا اوور لوڈ ہونا، ورک لوڈ بہت زیادہ ہونا، اس طرح کی جاب ہونا، نائٹ ڈیوٹی کرنے والے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سلیپ ڈس آرڈر یا انسومنیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی، اگر کسی کے ساتھ یہ ہے تو وہ اسے سارٹ آؤٹ کیسے کر سکتا ہے۔ بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں حل بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھیں اور وہ ورک کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں مشکل چیزوں کو بھی آسان کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا اس میں فائدہ ہو۔ اس کا ہم حل کیا کر سکتے ہیں، اس میں روٹین کس طرح بنا سکتے ہیں، اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ میں آپ کو کچھ سادہ طریقے بتاتا ہوں جس سے آپ اپنے گھر میں بھی اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کر کے، اپنی خوراک کو تھوڑا سا چینج کر کے آپ اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حل کیا ہے جی، آپ اپنی ایک روٹین بنائیے۔ روٹین سے کیا مراد ہے، آپ اپنا سونے اور جاگنے کا ایک شیڈول بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے رات کو 8 بجے سونا ہے، 9 بجے سونا ہے، 10 بجے سونا ہے یا 11 بجے سونا ہے۔ بہت لیٹ سونا بھی آپ کی صحت کے لیے نقصان ہے۔ اس میں سے کوئی ایک ٹائم چوز کریں اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ آپ نے ڈیلی اس ٹائم پہ ہر صورت میں سونا ہی سونا ہے۔ پھر دوسرا، صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا حل کیا ہے، اپنے بیڈ کو صرف سونے کے لیے استعمال کریں۔ اس کا کیا مطلب ہوا، ہم اپنے بیڈ کو کیا کرتے ہیں، ہمارا بیڈ پہ جب جاتے ہیں بیڈ ٹائم یا بیڈ ہیبٹ بنائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیڈ صرف سونے کے لیے۔ یہ ہم پاکستانیوں کی بیماری ہے، ہم بیڈ پہ کالز بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہم بیڈ پہ موبائل بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ بھی لگے ہوتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ پہ موویز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے بیڈ کو جو ہے وہ مکمل ایک جو ہے نا وہ گھر بنا رکھا ہوتا ہے۔ بیڈ کا مطلب ہوتا ہے بیڈ، آپ اپنے بیڈ پہ اس ٹائم جائیں جب آپ کو نیند آئی ہو، اور آپ اپنے بیڈ کو صرف سونے کے لیے استعمال کریں۔ باقی جو یہ ایسیسریز ہیں آپ کسی اور کمرے میں یوز کر لیں، اپنے صوفے کو استعمال کر لیں، کرسی کو استعمال کر لیں، بیڈ کو بیڈ ٹائم ہی رہنے دیں۔ یہ آپ کی، آپ یقین کریں آپ کو بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی لیکن یہ آپ کی جو ہے سلیپ ہیبٹ پہ بہت بڑا اثر ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے، یہ جو آپ کی مینٹل ہیبٹ ہوگی نا، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جس طرح آپ اپنے دماغ کو عادی کرتے ہیں، آپ کا دماغ اسی طرح کے میسیجز، اسی طرح کے پیغامات آپ کو دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جناب آپ اپنی روٹین بنائیں اور اپنے بیڈ کو صرف سونے کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا، سلیپ ہائیجین ایک ٹرم یوز ہوتی ہے میڈیکل میں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اب یہ سلیپ ہائیجین کیا ہے؟ سلیپ ہائیجین یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈ کو صاف ستھرا رکھیں، آپ اپنے بیڈ کو انتہائی کمفرٹیبل رکھیں، آپ اپنا نرم پلو یا جس طرح کا آپ کو پسند ہے اپنا فیوریٹ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے سونے والے کمرے کی روشنیاں ہمیشہ مدھم رکھیں، کم روشنی اس میں ہو، پرسکون ہو، اس میں شور نہ ہو، گرمی ہے تو اس میں ٹھنڈ ہو، سردی ہے تو وہ گرم ہو۔ پھر آپ کا تکیہ، آپ کی بیڈ شیٹ، آپ کا بیڈ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ اور کیا کریں، سونے سے پہلے آپ بات ضرور لیں، نہانا اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جب آپ نہا کے سونا شروع کریں گے، کچھ عرصے کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو جو نیند آتی ہے وہ پہلے والی نیند سے بہت بہتر ہوگی۔ یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں،
آپ صاف ستھرے بستر پہ اچھے ماحول میں نہا کے سونا شروع کریں، آپ کی نیند پہ پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا۔ اس کے بعد یہ کریں کہ آپ ڈنر جو ہے وہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری روٹین ہے کہ 10 11 12 1 2 بجے تک ہمارے ڈنر ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، انتہائی غلط ہے۔ ڈنر ٹائم آپ جو ہے وہ بہت نیچے لے کے آئیں، پہلے لے کے آئیں۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ 6 7 8 کے درمیان ڈنر ہو جائے، اگر نہیں بھی ہوتا تو میکسیمم 9 بجے تک کر لے، اور ڈنر آپ سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے ضرور کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ڈنر جلدی کریں۔ آپ نے رات کو شام کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں لینی جو آپ کو جگائے رکھے، لائک کیفین والی چیزیں ہیں، کافی ہے، چائے ہے، یا کچھ وہ ہوتی ہیں میڈیسن ہوتی ہیں، لائک پیناڈول ایکسٹرا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس میں کیفین ہے، اور ہمارے لوگوں نے اس کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنا رکھا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں نیند نہیں آتی۔ نیند کیسے آئے گی جب آپ کیفین لے رہے ہیں؟ وہ آپ کو جگائے رکھتی ہے نا، تو آپ کو نیند تو نہیں آنی۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ رات کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈائٹ بھی اچھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہلکی بھوک رکھیں، آپ سونے سے پہلے فل پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، پھر کھانا کھانے کے بعد چاہے تھوڑی ہی صحیح آپ ایکسرسائز ضرور کریں، واک کریں، چہل قدمی کریں، یا کوئی یوٹیوب سے دیکھ لیں، بہت سارے ٹیٹوریل ہوتے ہیں ایکسرسائزز کے۔ ایکسرسائز کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے مسلز تھکیں گے، آپ کا جسم تھکے گا، اور جب جسم تھکے گا تو وہ بہت پرسکون نیند سوئے گا۔ تو اپنے آپ کو آپ ایکسرسائز کا عادی بنائیں، نائٹ کی یا ایوننگ ایکسرسائز آپ کے لیے بہت لازمی ہے، اس کا آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سونے سے پہلے آپ جو ہے وہ نیم گرم دودھ میں، اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے، یہ میں آپ کو سمجھے ریمیڈی بتا رہا ہوں، نیم گرم دودھ کا 1 گلاس لیں، اور اس میں آپ 2 سے 3 کھجوریں مکس کر لیں۔ وہ پینے کے بعد کچھ دیر بعد آپ سو جائیں گے، اور آپ کو وہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ اگر آپ کھجوریں پسند نہیں کرتے، اس میں کھجوریں نہیں ڈالنا چاہتے، تو آپ اس میں پستہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کاجو بادام پستہ، ویسے بھی آپ نے ڈرائی فروٹس لینے ہیں، وہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی نہیں ڈالنا چاہتے، کھجور بھی نہیں ڈالنا چاہتے، تو اس میں آپ کو 5 6 7 دانے پستہ ایڈ کر لیں اور اس کو پی لیں، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ کی نیند کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کی سٹریس ریلیز کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کو اپنی ذہنی حالت کا خیال رکھنا ہے، مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ نیم گرم دودھ، کھجور ہو گئی، ایون کیلا ہو گیا، ڈرائی فروٹس ہو گئے، یہ جو ہے یہ فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہارمون ہوتا ہے میلاٹونین ہارمون، وہ آپ کا بیسیکلی سٹریس ریلیز کرنے کا ہارمون ہے، اور وہ آپ کو اچھی نیند کے لیے بہت لازمی ہے۔ یہ اسے ریلیز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو نیند کا سائیکل ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میگنیشیم رچ یہ فوڈ ہیں، یا میلاٹونین جو ہے رچ فوڈ آپ رات کو استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مینٹل سٹریس ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کی زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے، اسے شیئر کرنا سیکھیں۔ بہت سارے لوگوں سے نہ صحیح، کیونکہ یہاں پہ شیئر پھر کر کے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، بہت سارے لوگوں سے نہ صحیح، کم از کم اپنا کوئی ایک آدھ رشتہ یا دوست یا بہن بھائی ایسا رکھیں جس سے آپ اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں، تاکہ آپ کا جو بوجھ ہے وہ ریلیز ہوگا، وہ ہلکا ہوگا، اور آپ کے دماغ سے جو ٹینشن ہے وہ کم ہوگی، اس سے بھی آپ کو نیند آئے گی۔ اچھا، اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو اچھی نیند نہیں آ رہی نا، تو پھر میں آپ کو ایک بڑی عام سی چیز ہے اور بڑی اچھی چیز ہے وہ بتاتا ہوں، وہ آپ استعمال کیجئے اور اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک چیز ہوتی ہے کیفین، ہوتا یہ دہی جیسا ہے لیکن دہی سے کم گاڑھا ہوتا ہے، لیکن فائدہ مند زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں دہی سے زیادہ مائکروبز پائے جاتے ہیں۔ مائکروب ان فرینڈلی جراثیموں کو کہتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ امیون سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، یہ بیماریوں کے خلاف آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ جو جسے آپ گڈ بیکٹیریاز کہہ سکتے ہیں یا اچھے جراثیم کہہ سکتے ہیں، قدرتی طور پہ آپ کے جسم کا امیون سسٹم جو ہے اسے بوسٹ کرتے ہیں، آنے والی انفیکشنز کو روکتے ہیں، انفیکشن سے لڑتے ہیں۔ تو یہ کفیر میں بہت ہیوی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اب دہی میں اس کے اگینسٹ دیکھا جائے تو بہت کم ہوتے ہیں، اور کفیر میں جو ہے میکروبز کی سٹرینز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ قبض کے لیے بہت بہتر ہے، جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے وہ بھی کفیر استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی سمجھیں کہ ایک قبض کشا ڈائٹ ہے یا کھانے پینے کی چیز ہے۔ اس کے بعد شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت
सूद मंद है, बहुत फ़ायदा मंद है। वो इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर लेवल्स नीचे आएंगे, शुगर लेवल नीचे आएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर कफ़ीर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेलाटोनिन को बनाता है। और कफ़ीर जो है विटामिन B1 थायामीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन बी थायामीन क्या होता है जी, ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद देता है, और जैसे ही स्ट्रेस कंट्रोल होगा आपकी नींद, आपका नींद का साइकिल ये वैसे ही बहुत बेहतर हो जाना है। ठीक है। उसके बाद कफीर जो है वो कॉर्टिसोल को नीचे लाता है। कार्टिसोल क्या है जी, कार्टिसोल जो है ये स्ट्रेस हार्मोन है, और ये आपकी नींद में बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक आपका कार्टिसोल लेवल हाई होगा तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो कफीर खाने के इतने सारे फायदे हैं। अच्छा, ये अब लोग सोच रहे होंगे कि ये मिलता कहाँ से है, ये कहाँ से हासिल करें। आम रूटीन में तो नहीं मिलता, दही तो हर जगह से मिल जाती है। तो ये आपको बहुत सारे मार्ट्स ऐसे होते हैं, अच्छे मार्ट जो हैं। अब मैं अगर लाहौर की बात करूं तो हम क्योंकि अपनी चीज़ें अलफते से जाके लेते हैं, या कारफोर से लेते हैं, जिसे पुराना हाइपर स्टार भी कहते थे, या इसके अलावा भी सोसाइटी के भी अच्छे मार्ट हों तो उनसे आपको इम्पोर्टेड लोकल दोनों मिल जाएंगे। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसे घर में बनाएं। आप घर में कैसे बना सकते हैं, आपको इसके पैकेट्स मिलेंगे। जिस तरह मैं अब आपको अगर सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो छोटा छोटा बीज की तरह उसमें होगा कफीर। तो कफीर के पैकेट्स लेके आए, घर में इसे दूध नहीं, हल्का गर्म जो दूध हो उसमें इसे डाल के, दही तो फिर होती है ना कि दही बनाने के लिए लोग वो उसको एक डिफरेंट तरीका होता है, ये उससे बहुत आसान है। तो हल्का सा गर्म दूध करें, उसमें ये डालें, उसके ऊपर मिकदार और पूरा ब्रोशर लिखा होता है, वैसे इसका तरीका इस्तेमाल उस पर भी लिखा होता है। उसमें एक पैकेट डालें और वो रख दें आप। और इसे स्पेसिफिक किसी टेम्परेचर में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सेफ रहेगा, और रूम टेम्परेचर पे ही ये तैयार हो जाएगा। 24 घंटे आप इसे ढाँप के साफ़ सुथरी जगह पे रख दें। 24 घंटे के बाद आपका कफ़ीर जो है वो तैयार है, और इसको आप इस्तेमाल करें, सुबह शाम लें इसको। तो आप देखेंगे आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदों के साथ साथ आपकी नींद वाला मसला इंशाल्लाह हमेशा के लिए हल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रोकता है, ये आपके मूड को बेहतर करता है, ये मेलाटोनिन आपका जो हार्मोन है वो बनाता है, और वो आपको ये आपके कार्टिसोल लेवल को डिक्रीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक बेहतरीन नींद देती हैं। ये इस्तेमाल कीजिएगा, ये बाकी जो तरीके मैंने बताए हैं ये ज़रूर कीजिएगा, और इनसे अगर आपको फ़ायदा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।